سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اسرائیل کا قدم عالمی امن کے لیے خطرہ۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیل کا اعلان۔ عرب اور اسلامی ملکوں نے کیا مسترد۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ دوستو، اسرائیل کیا ہے؟ فلسطین اور غزہ کو لے کر اس کے ناپاک عزائم کیا ہیں؟ اور گزشتہ 2 برسوں سے زائد عرصے میں اسرائیل کی فلسطینیوں کے ساتھ جارحیت اور نسل کشی کے واقعات سے آپ سبھی واقف بھی ہیں۔ لیکن اب اسرائیل نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے عرب اور اسلامی ملکوں میں ناراضگی اور غصے کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC اور 21 عرب اور اسلامی ممالک نے قابض اسرائیل کی جانب سے نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے ایک خطرناک نذیر اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ موقف اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC، ترکیہ، اردن، مصر، الجزائر، جزائر القمر، جبوتی، گیمبیا، ایران، عراق، کویت، لیبیا، مالدیو، نائجیریا سلطنت، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں سامنے آیا۔ یہ بیان اردن کے وزارت خارجہ نے امریکی کمپنی ایکس کے پلیٹ فارم پر شائع کیا ہے، یعنی جو سوشل میڈیا ایکس ہے۔ بیان میں اس امر پر سختی سے زور دیا گیا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے اندر واقع صومالی لینڈ نامی خطے کو تسلیم کرنے کا اعلان قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ بیان کے مطابق اس غیر معمولی اور بے مثال اقدام کے افریقی قرن اور بحر احمر کے خطے میں امن اور سیکیورٹی پر نہایت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ عالمی سطح پر بھی امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اس اقدام سے قابض اسرائیل کی بین الاقوامی قانون کے لیے کھلی اور مکمل بے اعتنائی بھی عیاں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کے اس قدم نے پورے عرب ممالک میں، اسلامی ممالک میں ایک کھلبلی سی مچا دی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے جو ناپاک عزائم ہیں اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ جو تمام ملکوں کے نام میں نے گنائے ہیں، ان ملکوں کے مشترکہ بیان یعنی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاستوں کی سرزمین کے حصوں کی نام نہاد آزادی کو تسلیم کرنا ایک انتہائی خطرناک نذیر ہے جو عالمی امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مسلمہ اصولوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ بیان میں اس نام نہاد اعتراف کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے، جس میں ریاستوں کی خود مختاری اور ان کی سرزمین کے اتحاد اور سالمیت کے تحفظ پر واضح طور پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایک غیر معمولی ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ بھی سامنے آیا ہے، جس میں قابض اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان پر غور کیا جائے گا۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی یورپی یونین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صومالیہ کی سرزمین کی وحدت قرن افریقہ میں امن اور استحکام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے مطابق، یعنی جو خود ویب سائٹ ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس کے مطابق اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز میں قابض اسرائیل کے مشن نے جتنے بھی وہاں پر صحافی ہیں یا رپورٹرز ہیں انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ اجلاس آئندہ پیر کو نیو یارک کے وقت کے مطابق سپہر 3 بجے منعقد ہونے کی توقع ہے۔ سلامتی کونسل کے متوقع ہنگامی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قابض اسرائیل کے مستقل مندوب دانی دانون نے کہا ہے کہ وہ سیاسی مباحث سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دانون نے امریکی پلیٹ فارم ایکس پر، یعنی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر، اس پر ایک تحریر میں دعویٰ کیا ہے کہ قابض اسرائیل خطے میں استحکام میں کردار ادا کرنے والے اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے ہفتے کے روز صومالیہ کی علاقائی وحدت کے احترام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امر
قرن افریقہ کے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین کے دفتر برائے خارجہ تعلقات کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افریقی یونین کا دستور، افریقی یونین کا چارٹر اور اقوام متحدہ کا چارٹر سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وفاقی جمہوریہ یعنی فیڈرل جو ڈیموکریسی ہے صومالیہ کی خود مختاری، وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور سرزمین کی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے، یعنی اس کے سوورینٹی کا، اس کے آزاد اور خود مختار ہونے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صومالیہ کی سرزمین کی سالمیت پورے افریقی خطے میں امن اور استحکام کے لیے نہایت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہنگامی اجلاس یونائٹڈ نیشنز میں ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں کس طرح کی قرارداد پاس ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں اس کا اثر کس طرح سے پڑے گا؟ کیا اسرائیل کو ایک اور جھٹکا ملے گا جیسا UN سے ملتا رہا ہے، یا پھر صورتحال کچھ دیگر ہوگی؟